السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے ہمارے ٹاپک ہیں ارے، 1D رے، 2D رے، ڈیم اسٹیٹمنٹ اور فلنگ اینڈ پرنٹنگ آف این ارے اور ارے مینیپولیشن. تو چیپٹر نمبر 4 ہے آپ کا، کلاس 10th ہے، یہ لاسٹ آپ کا لیکچر ہے ارے کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا جی، چیپٹر نمبر 4 کے حوالے سے. تو اس میں ہم یہ چیپٹر شارٹ ضرور ہے میرا بیٹا، بہت زیادہ اہم ہے. کئی مرتبہ اس میں سے لانگ کوشچن ایک پیٹ ہے، تقریباً اکثر ہی لانگ کوشچن اس میں سے اٹھاتا ہے وہ. تو ہم بات کرتے ہیں ارے کی. ارے بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ ارے از اے کلیکشن آف ویریبل دیٹ کین اسٹور سیم ٹائپ آف ڈیٹا. ارے از اے کلیکشن آف ویریبل دیٹ کین اسٹور سیم ٹائپ آف ڈیٹا. اگر آپ ایک ہی طرح کے ڈیٹا کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ارے کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک پروگرام لکھ رہے ہیں، ڈسٹینس معلوم کر رہے ہیں S=V×T/T، تو آپ اس میں ٹائم جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں یا ویلاسٹی کو بار بار چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے پروگرام بار بار ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ کیا کریں گے، آپ اس کو ایک ارے ترتیب دے دیں گے. آپ کو بار بار پروگرام کو ایڈٹ یا موڈیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی ایک ارے کی صورت میں ویلاسٹی یا ٹائم کو تبدیل کر کے ویلیوز دیتا رہے گا. لیکن ارے بنانے کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے جی؟ کہ ارے میں ڈیٹا کی قسم جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، یعنی کہ مختلف ڈیٹا ارے کے اندر آپ سیو نہیں کر سکتے. آپ کو ڈیٹا ایک ہی رکھنا پڑے گا. اگر آپ ایک ہی ڈیٹا نومیریکلی ہے تو نومیریکلی ڈیٹا یوز کریں گے، اگر اسٹرنگ ہے تو اسٹرنگ ڈیٹا یوز کریں گے. تو اس کو بیسیکلی ہم بولتے ہیں ارے، کہ ایک ہی طرح کا ڈیٹا سیو کروانے کے لیے ایک ویریبل کا نام ایک ہوگا، اس کے اندر قیمتیں مختلف سیو ہوگی. اس کے لیے ہم ارے کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ارے کی ٹائپس ہیں 1D اینڈ 2D رے. 1D رے کو 1 ڈائمینشن رے بھی بولتے ہیں، اور 2D رے کو ٹیبل اور میٹرکس رے بھی بولتے ہیں. 1D رے کا دوسرا نام لینئر یا ویکٹر رے بھی ہے. تو 1D رے بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ 1D رے ایسی رے ہوتی ہے جس کے اندر ہم ایک لسٹ کی صورت میں ڈیٹا دیتے ہیں. وہ روز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کالم میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو 1D رے بولتے ہیں، یعنی کہ 1 ڈائمینشن، اس کی سمت ایک ہے. اور 2D رے میں جو رے بنتی ہے اس کے اندر روز بھی ہوتے ہیں اور کالم بھی ہوتے ہیں. 1D رے بیسیکلی یوز ہوتی ہے سمپل شارٹ کوشچن کو حل کرنے کے لیے، جس میں صرف ایک ہی قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ زیادہ لینتھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ہم 1D رے کا استعمال کرتے ہیں. جبکہ 2D رے میں کیا ہوتا ہے؟ 2D رے میں ہمیں ڈائمینشن دینی پڑتی ہے اس کو ٹیبل کی صورت میں، یعنی کہ روز بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر کالم بھی ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر کمپلیکس پرابلم کے لیے استعمال ہوتی ہے 2D رے. تو 1D رے کو ہم لینئر یا ویکٹر رے بھی بولتے ہیں، اور 2D رے کو ٹیبل اور میٹرکس رے بھی کہتے ہیں. 1D رے کو لینئر یا ویکٹر رے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک تو اس میں ایلیمنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ شارٹ پرابلم کو حل کرنے کے لیے ترتیب دی جاتی ہے. 2D رے کو استعمال 2D رے اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایلیمنٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سب کرپٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ویریبل کی تعداد زیادہ، ویلیوز کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو رو یا کالم کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ کمپلیکس پرابلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. کئی مرتبہ اینول پیپر میں یہ کوشچن رپیٹ بھی ہوا ہے ٹائپس آف ارے کے نام سے. ڈیفائن ارے اینڈ رائٹ اے نوٹ آن اٹس ٹائپس. ارے کی تعریف کریں اور ارے کی اقسام کی وضاحت کریں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، ایک اور بات، جس وقت ہم 1D اور 2D کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو بچے یہ سمجھتے ہیں شاید ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو ریزولوشن سے 1D اور 2D کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میموری لوکیشنز ہوتی ہیں جو پس پردہ ورک کر رہی ہوتی ہیں. ہاں، ترتیب ہم اس کو خود دیتے ہیں، جبکہ جو 1D 2D اور 3D 4D ہے وہ دوسرے والا، وہ ریزولوشن کا چکر ہوتا ہے، لیکن وہ ویڈیو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں میموری لوکیشنز کی، جہاں پر جا کر آپ کا ڈیٹا سیف ہوتا ہے. لیکن ڈیٹا کی قسم ایک ہونی چاہیے. اگر وہ نومیرک ہے تو نومیرک ویلیو سیف ہوں گی وہاں پر، اگر وہاں پر اسٹرنگ ہے تو اسٹرنگ ویلیو سیو ہوں گی. تو یہ تھی 2 ٹائپس ارے کی، 1D اینڈ 2D. اس کے بعد میرا بیٹا آتا ہے ڈیم اسٹیٹمنٹ. ڈیم اسٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ ڈائمینشن، سمت کو واضح کرنا. ڈیم اسٹیٹمنٹ استعمال کہاں ہوتی ہے اور کس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ ذرا ایک قابل غور بات ہے کہ ڈیم اسٹیٹمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر جہاں پر ارے کے ارکان کی تعداد 10 سے زیادہ ہو. اگر ارے کے ارکان کی تعداد 10 سے زیادہ ہے تو اس صورت میں ہم ڈیم اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. اگر ارے کے ارکان کی تعداد 10 سے کم ہے
تو پھر ہم اس کے لیے کسی اسٹیٹمنٹ کا استعمال نہیں کرتے, جسٹ لوپ کا استعمال کرتے ہیں اور ارے آٹومیٹکلی ترتیب دے دی جاتی ہے میموری پر. تو ڈیم اسٹیٹمنٹ کا مقصد کیا ہے کہ اگر ارے کے ارکان کی تعداد 0 to 9 سے بڑھ جائے, یعنی کہ 10 سے بڑھ جائے, تو آٹومیٹکلی ہمیں ڈیم اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. لیٹس سی ہمارے ارے کے ارکان کی تعداد 13 ہے, تو ہم 0 to 12 لکھیں گے اس کی ڈائمینشن, تو آٹومیٹکلی کمپیوٹر کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے 13 ویلیو سیو کروانی ہے. کتنی ویلیو سیو کروانی ہے؟ 13. اور اسی طریقے سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے فلنگ اینڈ پرنٹنگ آف این ارے. فلنگ اینڈ پرنٹنگ آف این ارے. اب فلنگ اینڈ پرنٹنگ آف این ارے سے کیا مراد ہے کہ ہم ارے کو کیسے فل اینڈ پرنٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ارے کی فلنگ اینڈ پرنٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ارے کو بناتے کیسے ہیں, پھر ہم اس کو چلاتے کیسے ہیں. اچھا ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, ارے کو بنانے کے لیے کسی پیٹ اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ریڈ ڈیٹا اسٹیٹمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ان پٹ اسٹیٹمنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیٹ اسٹیٹمنٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ لوپس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیم اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس لیے ہے کہ ارے کے ارکان کی تعداد کو بڑھانے کے لیے. ادروائز ارے لکھنی ہے, 1D لکھنی ہے چاہے 2D لکھنی ہے, اس کے لیے آپ کو کسی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اسٹیٹمنٹ آپ نے اپنی ہی ترتیب سے لکھنی ہوتی ہیں, چاہے آپ لیٹ لے لیں, چاہے ان پٹ لے لیں, چاہے ریڈ ڈیٹا اسٹیٹمنٹ کا استعمال کر لیں. تو اگر آپ نے ریڈ ڈیٹا اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیا یا کسی بھی اسٹیٹمنٹ کا استعمال کیا, اگر اس کے ارکان کی تعداد 10 سے زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ ڈیم اسٹیٹمنٹ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ڈیم اسٹیٹمنٹ سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیم اسٹیٹمنٹ ارے کے ارکان کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے, ارے آپ نے اپنی ترتیب سے بنانی ہوتی ہے. تو ارے کا فلنگ اینڈ پرنٹنگ والا جو کوشچن ہے یہ آپ کو اس کی ایک ایگزامپل بھی دی ہوئی ہے اس نے, وہ ایگزامپل بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اگر یہ کوشچن آتا ہے فلنگ اینڈ پرنٹنگ کا. شارٹ کوشچن تو کئی مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے, اگر شارٹ آتا ہے تو جسٹ آپ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے بعد ہے ارے مینیپولیشن. ارے مینیپولیشن میں کیا ہوتا ہے میرا بیٹا, ارے کو مینیپولیٹ کرنا, ارے کو استعمال کرنا, ارے کو فائدہ مند بنانا. تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں ارے کو فائدہ مند, کیسے اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم ارے کے استعمال کی طرف چلتے ہیں. تو ارے کا استعمال کن کن کاموں کے لیے ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہے جی سارٹنگ, کی ترتیب دینا, کوئی بھی ترتیب, بڑے کی ترتیب, چھوٹے کی ترتیب, اسینڈنگ آرڈر, ڈسینڈنگ آرڈر, لارجر نمبر فائنڈ کرنا ہے آپ نے یا اسمالر نمبر فائنڈ کرنا ہے. تو اس صورت میں ہم ارے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ارے کو استعمال کرتے ہیں. تو ارے کو جس وقت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں ارے کے استعمال سے یہ فائدے ہوتے ہیں. ہم سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو, ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے, ہم اس کو کوئی ترتیب دینا چاہتے ہیں اسینڈنگ کے اندر, ڈسینڈنگ کے اندر, ہم لارجر نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم اسمالسٹ نمبر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ارے کو ترتیب دیتے ہیں. تو میرا بیٹا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوشچن نمبر 4. اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ باقاعدہ ہم لوگوں نے یہ جو لائیو لیکچر ہو رہے ہیں آپ کے, میں اس پہ کروا رہا ہوں سب بچوں کو. اکثر بچے وہاں پر مجھے جوائن کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے مثالی کا ایک زوم ایپ کے اوپر ہم لائیو لیکچر دے رہے ہیں, آپ لوگ وہاں سے بھی لیکچر لیں. تو جو کمی بیشی یہاں رہ جائے گی وہ وہاں سے کلیئر ہو جائے گی, اور جو وہاں رہ جائے گی وہ یہاں سے کلیئر ہو جائے گی. تو ہم کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں, مجھے زوم ایپ پہ بھی جوائن کریں, ٹھیک ہے نا. اور پھر میرا وہاں پر نمبر بھی ہے, آپ وہاں سے مجھے ڈائریکٹ کویشچن بھی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے, وہاں سے آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لیکچر کے دوران بھی اینڈ پر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے زوم ایپ پر, آپ وہاں سے بھی مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. تو کافی کچھ آپ کو وہاں سے بھی کلیئر ہوگا. تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ زوم ایپ کو بھی جوائن کریں تاکہ یہ جو 3 لیکچر میں ہم نے کور کیا اس میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ہم وہاں سے اس کو کلیئر کریں. ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا, آج کے لیے اتنا ہی بہت. اللہ حافظ.